نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے اہلکاروں کی جانب سے معروف یوٹیوبر ڈکی بھائی سے 90 لاکھ روپے رشوت لینے کا اسکینڈل سنگین صورت اختیار کر گیا ہے اور مبینہ رشوت کی رقم اب 10 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ تحقیقات کے دوران زیر حراست ملزمان کے ساتھ ساتھ اس نیٹ ورک میں شامل کئی پردہ نشین شخصیات کے نام بھی سامنے آئے ہیں۔ اس سنگین پیش رفت کے بعد وفاقی حکومت نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اسکینڈل میں ملوث 9 افسران کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی ہے، جبکہ سائبر کرائم ایجنسی کے سربراہ وقار الدین سید کو عہدے سے برطرف کر دیا ہے۔ اس حوالے سے سامنے آنے والی تحقیقات کے مطابق نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے افسران نے محکمے میں لوٹ مار کے لیے باقاعدہ گینگ بنا رکھا تھا، جو پہلے شکار تلاش کرتے تھے، پھر اس کے حوالے سے مکمل تحقیقات کی جاتی تھی اور تمام ثبوت جمع کر کے اسے حراست میں لیا جاتا تھا۔ تاہم اس کی گرفتاری ڈالنے سے پہلے ہی اس سے ساز باز کر کے اسے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تاہم ڈکی بھائی کے معاملے میں 90 لاکھ کی رشوت سے شروع ہونے والا معاملہ اب 10 کروڑ سے تجاوز کر گیا ہے۔ زیر حراست ملزمان نے نہ صرف اعتراف جرم کر لیا ہے بلکہ دوران تفتیش یہ بھی بتایا کہ کروڑوں روپے کی رقم انہوں نے اکیلے نہیں کھائی، بلکہ وہ لوٹ مار کی رقم کا ایک خاص حصہ اعلیٰ افسران کو بھی دیتے رہے ہیں، جس کے بعد ایف آئی اے نے اس واقعے کی تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع کر دیا ہے۔ ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل نے 9 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے 4 کا جسمانی ریمانڈ بھی حاصل کر لیا ہے، جبکہ وفاقی حکومت نے اسکینڈل سامنے آنے کے بعد نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے سربراہ وقار الدین سید کو ہٹا کر ان کی جگہ پاکستان پولیس سروس گریڈ 21 کے افسر سید خرم علی کو تعینات کر دیا ہے۔ ڈکی بھائی سے رشوت لینے کے حوالے سے جاری تحقیقات کی ابتدائی سرکاری انکوائری رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ این سی سی آئی اے لاہور کے متعدد افسران نے یوٹیوبر سعد الرحمان کے خلاف کارروائی کے دوران رشوت وصول کی اور اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ انکوائری رپورٹ میں بتایا گیا کہ افسران نے ملزم کے خاندان اور دیگر زیر تفتیش افراد سے لاکھوں روپے بٹورے۔ تحقیقات کے مطابق اسسٹنٹ ڈائریکٹر شعیب ریاض پر الزام ہے کہ انہوں نے سعد الرحمان کے اہلیہ عروب جتوئی سے اپنے فرنٹ مین کے ذریعے 60 لاکھ روپے وصول کیے تاکہ کیس میں نرمی برتی جائے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر شعیب ریاض کے فرنٹ مین کو ڈکی بھائی کے دوست عثمان نے رقم دی۔ شعیب ریاض نے ملزم ڈکی بھائی کا جسمانی ریمانڈ نہ لینے اور جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوانے کے لیے دوبارہ 30 لاکھ روپے کی رشوت لی، جو 10-10 لاکھ روپے کے 3 چیکس کی صورت میں ادا کیے گئے۔ اس حوالے سے سامنے آنے والے حقائق میں مبینہ رشوت کی رقم کی تقسیم کا بھی ذکر کیا گیا اور الزام عائد کیا گیا کہ شعیب ریاض نے 50 لاکھ روپے ڈپٹی ڈائریکٹر زوار احمد کے ایک دوست اور اپنے فرنٹ مین کار شو روم مالک کے پاس رکھوائے، جبکہ 5 لاکھ روپے مبینہ فرنٹ مین عثمان عزیز اور 5 لاکھ روپے ڈکی بھائی کے وکیل چودھری عثمان نے رکھے۔ ایف آئی آر کے مطابق ملزم شعیب ریاض نے مزید 20 لاکھ روپے خود رکھے، جبکہ بقیہ 10 لاکھ روپے میں سے 5 لاکھ اپنے فرنٹ مین کو، جبکہ ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز چودھری کو اس رقم سے 5 لاکھ روپے حصہ دیا گیا۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ شعیب ریاض نے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈکی بھائی کے اکاؤنٹ سے 9 کروڑ روپے مالیت کے 3,26,420 ڈالر بھی اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے۔ دوران انکوائری سامنے آیا کہ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی میں موجود یہ کالی بھیڑیں باقاعدہ ایک نیٹ ورک کی صورت میں اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتی تھی اور یہ غیر قانونی کال سینٹر آن لائن فراڈ کے مقدمے میں ملوث افراد سے رقم وصول کر کے نہ صرف آپس میں تقسیم کرتے تھے بلکہ اس کا کچھ حصہ اپنے افسران کو بھی بھیجتے تھے۔ این سی سی آئی اے کے ہیڈ کوارٹر میں تعینات افسران کو یہ رقم ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن ہیڈ کوارٹر محمد عثمان اور ڈپٹی ڈائریکٹر این سی سی آئی اے محمد ایاز خان کے ذریعے بھجوائی جاتی تھی۔ چودھری، سرفراز اور زوار احمد ماہانہ 10 لاکھ روپے افسران بالا تک پہنچاتے تھے۔ تاہم اب ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ایف آئی اے کی جانب سے جن ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ان میں ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز چودھری، ڈپٹی ڈائریکٹر زوار احمد، اسسٹنٹ ڈائریکٹر شعیب ریاض اور مجتبیٰ ظفر، جبکہ این سی سی آئی اے ہیڈ کوارٹر میں تعینات ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن محمد عثمان اور ڈپٹی ڈائریکٹر ایاز خان شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 2 سب انسپیکٹر علی رضا اور یاسر رمضان اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر شعیب ریاض کا مبینہ فرنٹ مین عثمان عزیز بھی اس مقدمے میں نامزد ہیں۔ خیال رہے کہ ڈپٹی ڈائریکٹر محمد عثمان وہی افسر ہیں جو رواں ماہ کے اوائل میں اسلام آباد سے لاپتہ ہو گئے تھے۔ محمد عثمان کی گمشدگی کے بعد ان کی اہلیہ نے پولیس سے رجوع کیا تھا اور اس وقت یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ عدالت
अदालत ने गुज़िश्ता जुमे को मोहम्मद उस्मान को तलाश करने के लिए पुलिस को मजीद 1 हफ्ते की मोहलत दी थी। इस मामले की तफ्तीश करने वाली FIA की टीम के एक रुकन के मुताबिक मुकदमे के इंदराज के बाद 6 नामजद मुल्जिमान को हिरासत में लिया गया है, जिनमें सरफराज चौधरी, जवार अहमद, शुएब रियाज, मुश्तबा जफर, अली रजा और यासिर रमजान शामिल हैं, जबकि तहकीकात के बाद जल्द मजीद मुल्जिमान की गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाएगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।